الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس مالک لم یزل کی عطا اور توفیق سے آج چوتھے درس میں سورۃ البقرہ کی 40ویں آیات سے ابتدا کریں گے۔ ضمناً کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ سورۃ البقرہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مدنی سورت ہے اور اس کے ابتدائی تقریباً 4 رکوع کے اندر جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو مخاطب ہیں وہ مسلمان مخاطب رہے، منافقین مخاطب رہے، اولاد آدم مخاطب رہی، توحید و رسالت کے دلائل پیش کیے گئے، انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہوا، آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا ذکر ہوا، ابلیس کا ذکر ہوا، جنت میں داخلے اور جنت سے خروج کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے یعنی چوتھے رکوع کے بعد سے لے کر تقریباً اس سورۃ مبارکہ کے اندر کل 40 رکوع ہیں، تو ابتدائی 4 رکوع اور آخری 5 رکوع، یہ دونوں چھوڑ کر باقی یہ جتنا حصہ ہے یعنی 5ویں رکوع سے لے کر 35ویں رکوع تک، یہ تقریباً اس کے اندر جو مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل، یعنی سورۃ البقرہ کا بڑا حصہ بنی اسرائیل کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تذکرے کو قرآن کریم کے اتنے بڑے حصے پر مشتمل کرنا کیوں ضروری ہوا؟ تو یاد رکھیے گا کہ دین اسلام یعنی دین محمدی کے نزول سے پہلے جو دین تھا وہ بنی اسرائیل کا دین تھا، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے جو دین زمین پر نافذ تھا وہ دین ابراہیمی کہہ لیں یا بنی اسرائیل کا دین کہہ لیں، جس کے اندر تورات، زبور اور انجیل کے احکامات کا ذکر تھا۔ تو کیونکہ ایک بنی اسرائیل کا جو زمین پر علم و حکمت کا اور حکومت کا جو معاملہ رہا وہ تقریباً کوئی 4000 سال کا ہے، 4000 سال ان کی حکومت رہی، ان کا دین نافذ رہا، تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو اللہ نے ان کے ساتھ کیے، ان کے انعامات کی صورت میں، نوازشوں کی صورت میں، اور پھر کہیں کہیں پر عذاب کی صورت میں بھی۔ تو وہ عبرت کے لیے سارا معاملہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک اور وجہ کہ یہ صورت مدنی ہے، اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو ارد گرد لوگ رہتے تھے وہ یہود تھے، کثرت کے ساتھ یہود کی تعداد وہاں رہتی تھی، اور وہ مضبوط بھی تھے، قبائل ان کے مضبوط بھی تھے، معاشی طور پر بھی، نظام کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ تھا۔
لہٰذا ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا انتہائی ضروری تھا۔ ان لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو اب ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا مکالمہ فرمایا، کیا خطاب فرمایا، کس انداز سے ان کے ساتھ بات کی، کیا ان کو یاد دلایا، یہ سارا کچھ انشاءاللہ آج کی درس کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی 40ویں آیات میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان، انعمت علیکم جو کیا میں نے تم پر۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، ذرا سیکھ بھی لینا چاہیے کہ اولاد یعقوب سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی اولاد میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ہیں۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق حضرت سارہ عراقیہ سے ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت اسحاق سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب ہونے کے ساتھ ان کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا، یعنی اسرائیل کا عبرانی زبان کا لفظ اور اس کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلائی، بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہلائی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے ان کی اولاد بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد کہلائی۔ تو اس کے بعد پھر باقی معاملات حضرت اسماعیل کے کیا ہیں اور حضرت اسحاق کے کیا ہیں اور باقی الگ چیزیں ہیں۔ یہاں جو ہم تذکرہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے بنی اسرائیل کا۔ تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے بنی اسرائیل سے، یعنی آل یہود سے، آل یہود یا بنی اسرائیل سے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان، نعمتی اللتی، نعمتی میرا احسان یاد کرو، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا اس کو یاد کرو۔ یعنی اب اللہ رب العزت ان یہودیوں کو اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ تم آج تمہارے درمیان میرا نبی تشریف لا چکا ہے تو تم یاد کرو کہ میرا وہ احسان، کیا احسان آگے ذکر ہوگا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور میرا عہد پورا کرو۔ احسان یاد دلا کر کیا فرمایا جا رہا ہے، میرا عہد پورا کرو۔ اوفی بعہدکم میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ کیا وعدہ تھا جس کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وعدہ یہ تھا کہ تورات میں، زبور میں باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ ہے، جس میں بارہا یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، وہ مکہ سے یثرب کی جانب، موجودہ مدینہ کی جانب ہجرت فرمائیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے یہود تھے تو یہود کو مخاطب کر کے اس وقت بتا دیا گیا تھا کہ یاد رکھنا یہ جب آئیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تو یہ ان سے وعدہ تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس احسان کو جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو جو میں نے تم سے کیا تھا، تاکہ میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں۔ اور وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ تم نے آنے والے آخری نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا ہے۔ پھر فرمایا اگلی آیت مبارکہ کے اندر وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا
اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وآمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو میں نے ابھی نازل کیا قرآن کریم اس پر ایمان لاؤ، اور وہ قرآن تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ یہاں پر ضمناً ایک بات سمجھ لی جائے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا قرآن کریم، اور ساتھ میں ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب، یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس تورات، زبور، انجیل ہے، اس کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کے دماغ میں سوال اٹھ رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو بائبل ہے وہ تحریف شدہ ہے، اس وقت بھی جو بائبل تھی وہ بھی تحریف شدہ تھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کتاب کی تصدیق قرآن کرے وہ تحریف شدہ ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نا قرآن، بائبل جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، وہ یہود کے علماء نے اور نصرانیوں کے علماء نے اس کو بدل دیا، بہت اس کے اندر تحریفات کی ہیں، تبدیلیاں کی ہیں اپنے منشا، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق۔ تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن اس کی تصدیق کرے؟ تو اس سوال کے جواب میں مفسرین نے یہ لکھا کہ ہم اس بات کا تو اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جو نازل ہوئی تورات، زبور اور انجیل وہ برحق ہے، یعنی نازل تو ہوئی ہے تورات، زبور، انجیل، تو قرآن اس پوری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اجمالی طور پر اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو تم نے داخل کیا ہے اس کی تصدیق تو نہیں کرتا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس کتاب ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اب جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کی تو یہ تصدیق کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو تم نے اس کے اندر داخل کر دیا اس کا تو یہ تصدیق نہیں کرتا۔ ایک اور بات کہ ہر نبی کی اپنے وقت کے حساب سے، اپنے دور کے حساب سے، وقت کے تقاضوں کے مطابق شریعت الگ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دور کے مطابق جو شریعت تھی وہ الگ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے مطابق جو شریعت تھی انجیل کے اندر وہ الگ نازل ہوئی۔ اب قرآن کریم کیونکہ باقی تمام کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر چکا ہے، اب احکامات اس کے لاگو ہوں گے، تصدیق ہمیں اس کی کرنی۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ حق ہے، برحق ہے، لیکن احکامات اس کے لاگو نہیں ہوں گے۔ احکامات کس کے لاگو ہوں گے؟ قرآن کے۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے، تو وہ کس کتاب کو فالو کرتے؟ قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم اب لاسٹ ٹیسٹمنٹ ہے۔ اب اس نے آ کے پچھلی تمام کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا ہے۔ احکامات سے مراد ہوتے جو مسائل ذکر ہوئے ہیں۔ اب اگر اس کتاب کے اندر ذکر ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے اور فلاں فلاں چیز حرام ہے اور اللہ کے انبیاء پر ایمان لاؤ، تو یہ عقیدہ ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا، کیونکہ قرآن کے اندر بھی یہی منسوخ کیا کیا؟ اس وقت کے مسائل کو منسوخ کر دی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تم جو سب جانتے ہو، کفار نہیں جانتے، جو مشرک ہیں وہ نہیں جانتے، لیکن تم تو جانتے ہو، تم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ بھی اللہ کا نبی آخری تشریف لائے گا، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو تم تو انکار کرنے والے نہ بنو، تم تو سب جانتے ہو۔
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو تم میری آیاتوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ ہو یوں رہا تھا کہ کیونکہ یہود علماء موجود تھے اس وقت، تو ان علماء کو اپنا جاہ و جلال، اپنے مراتب، اپنے عہدے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو کفار مشرکین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر، کیونکہ یہ ابھی جو کتاب نازل ہو رہی یہ بھی الہامی کتاب ہے نا، یہ بھی وحی نازل ہوتی، تو اس سے پہلے جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کفار جا کر یہود سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس بھی کتاب نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، ابھی بھی جو دعوے دار ہیں ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، تو تمہارے پاس کوئی اس کی کوئی ثبوت ہیں، کچھ دلائل ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے جس تمہارے نبی پر جو کتاب نازل کی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کہ آگے بھی یہ فلاں آئے گا، تو لہٰذا تم بتاؤ۔ تو ان یہودیوں کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو حق بتا دیا، سچ بتا دیا، تو کیا ہوگا؟ ہماری چودرات ختم ہو جائے گی، ہمارے جو عہدے ہیں، لوگ ہمارے جو روب تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے اوپر ہم نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے پیروکار کس کے بن جائیں گے؟ یہ ایمان والے بن جائیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ہماری ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ تورات زبور انجیل، تورات زبور کے اندر جو آیات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تھی، یہ کیا کرتے تھے؟ اس کو چھپا لیتے، نہیں بتاتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اس تھوڑی سی قیمت کے عوض تم میری آیات کو بیچ دیتے ہو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم تھوڑی سی قیمت کیا ہے کہ تمہیں ماہانہ ملتا ہے جزیہ، تمہیں ٹیکس ملتا ہے، تمہارے پاس جاہ و جلال ہے، عہدہ ہے، اس عہدے کے عوض تم میری آیاتوں کو چھپا دیتے ہو، یعنی بیچ دیتے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ اب یہود کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے یہود، تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، تمہیں علم بھی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزماں ہیں، یہ تشریف لا چکے ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اب حق کو چھپاؤ نہ۔ یہاں پر عمومی طور پر تو یہ آیت مبارکہ یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، اور حق کو اور باطل کو ملاؤ نہیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جاہ و جلال کو برقرار رکھنے کے لیے حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، اور نہ حق کو چھپاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر صرف ان کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ مسلمان بھی کیا کرتا ہے؟ حق و باطل کو چھپاتا ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ حق و باطل کو چھپاتا ہے، حق اور باطل کو ملاتا ہے اور حق کو چھپاتا ہے، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ جس معاملے کے اندر اس کا اپنا مفاد ہو، چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، اس کو مزین کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں حق بالکل نظر آ رہا ہو، واضح ہو، اور صرف اس کی جاہ و جلال، اس کی رونق، اس کا عہدہ اس سے جانے کا خطرہ ہو، تو وہ حق کو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ یہاں پر ایک قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم ایسا عمل کرتے ہی کیوں ہو، ایسی بات کرتے ہی کیوں ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ اس اگلی آیت میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور صحیح نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ
نماز ہماری نماز میں اور یہود کی نماز میں فرق ہے. ہماری نماز میں اور یہود کی نماز میں فرق ہے کہ ان کے ہاں رکوع نہیں ہے, ان کے ہاں رکوع نہیں ہے. تو فرمایا کیوں جا رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ مراد یہاں پر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. فضیلت کس چیز کی اظہار فرمائی؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اکیلے تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے 27 گنا زیادہ افضل ہے. 27 گنا زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے. پھر اس کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انہی سے مخاطب ہے یہود سے, فرمایا اتأمرون الناس بالبر کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا. اتأمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھولتے ہو. وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو ہوا یوں کہ یہود کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کتاب کی طرف بلاتے تھے اور حکم دیتے تھے نیکی کا کہ یہ تورات پڑھو, زبور پڑھو. لوگوں کو بلاتے تھے کتاب کی طرف, حکم دیتے تھے کہ کتاب پڑھو اللہ کی, اللہ کا فرمان پڑھو, اور خود بھول جاتے تھے. یعنی جو لوگوں کو پڑھاتے تھے اس میں وہ بات چھپا دیتے تھے کہ جو بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تھی, جو آخری دین کے متعلق تھی, جو نبی آخر الزمان کے متعلق تھی. تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کو اسی تورات کی طرف بلاتے ہو کہ یہ کتاب پڑھو, اللہ کا فرمان پڑھو, اور خود تم اللہ کا فرمان بھولے بیٹھے ہو. جو اللہ کا فرمان اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ نبی آخری زمان آئیں گے تو ان پر ایمان لانا. کیا تم عقل والے نہیں ہو؟ یہاں پر جو عبرت ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی کہ ہمارے ہاں مسلمان بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ان کے لیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون کہ تم ایسا کچھ کہتے ہی کیوں ہو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے. حضرت جبریل امین اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو معراج کی رات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. ایک قوم پر گزر ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو ان کے ہونٹ جو ہے نا وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دنیا کے خطیب ہیں. کون لوگ ہیں؟ دنیا کے خطیب ہیں, بیان کرنے والے, علماء, بیان کرنے والے, خطاب کرنے والے, جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھلا رکھتے تھے. یعنی لوگوں کو نیکی کا درس دیتے تھے, نیکی کی طرف بلاتے تھے, نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے تھے, لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کی زبان, ایسے لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کیا کیے جا رہے تھے؟ کاٹے جا رہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون ایسا کہتے کیوں ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ کیا ایک بے عمل عالم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس میں مختلف علماء کی, مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی بات پر خود عمل نہیں کرتا کوئی شخص اور وہ اس نیت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعوت کے صدقے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے,
دوسرے عمل کرنے لگیں گے تو ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی دعوت تبلیغ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے حال پر رحم فرمائے. آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے. یاد رکھیے گا یہ مخاطب کون ہے؟ یہود مخاطب ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں. جو عجز و انکساری کرتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں. نماز کن کے لیے بھاری ہے؟ جو تکبر رکھتے ہیں. اس کا الٹ ہوگا نا، جو تکبر رکھتے ہیں ان کے لیے نماز بھاری ہے. کیونکہ نماز کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ادباً کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے. کسی ذات کے سامنے جھکنا نفس کو مارنا ہے نا، تکبر کی نفی ہے. تو نماز صرف اس کے لیے بھاری ہے جس کے اندر تکبر ہو، جس کے اندر نفس پرستی ہوگی. تو ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جس گمراہیت کے اندر پھنسے ہوئے ہو، جس تکبر اور زوم کے اندر پھنسے ہوئے ہو، یہ تکبر اور زوم ہے نا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم یہ سب بتا دیں گے اور کتاب کھول کے رکھ دیں گے اور حق بتا دیں گے سب کو تو لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو ہماری چودرات ختم ہو جائے گی، ہماری گردن کا سریا ٹوٹ جائے گا، ہمیں بھی جھکنا پڑے گا. تو فرمایا اس دلدل سے نکلنے کے لیے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے مدد کس سے لو؟ نماز سے مدد لو. اور کس سے مدد لو؟ صبر سے مدد لو. صبر انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ جو نفسانی خواہش ہے نا، یہ جو نفسانی خواہش ہے کہ انسان نفس کی بات سنتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، صبر کیا کرتا ہے؟ اس کو مات دیتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو فرمایا صبر کرو. صبر تمہیں کیا کرے گا؟ تمہارے اندر عجز و انکساری پیدا کرے گا. جب انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو جائے گی تو وہ حق کو حق سمجھے گا، پھر حق بیان کرے گا، پھر اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرے گا. ورنہ کیا آئے گا؟ تکبر آئے گا، غرور آئے گا. پھر انسان کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، بربریت کرے گا، بڑے کی چھوٹے کی تمیز نہیں ہوگی، انسانیت ختم ہو جائے گی. اپنی بڑائی، اپنی بہادری، اپنے عہدے کے نشے میں وہ کمزور کو پیستا چلا جائے گا، کمزور کو دباتا چلا جائے گا. تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ صبر کرو. پھر فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا. اب یقین بھی دلا رہا ہے نا، تمہیں یقین ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ذرا اس بات پر بھی غور کر لو. اس آیت مبارکہ کے بعد پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ایک اور انداز. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. سیم آیات پچھلی کی طرح. یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. کیا احسان کیا؟ یا احسان ذکر ہوا ہے یہاں، احسان ذکر ہوا. کیا احسان ذکر ہوا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت دی ہے، میں نے اس سارے زمانے پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کی ساری قومیں، سارے خاندان، سارے قبیلے، ہر قسم کے رنگ و نسل کے لوگ ایک جیسے ہیں، اولاد بنی آدم ہے. یعنی اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تو ایک بات تو طے شدہ ہے نا کہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہیں وہ آدم کی اولاد. اس بات پر تو متفق ہے نا.
تو اس بات پر متفق ہیں کہ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں. فضیلت کس بات پر ملتی ہے؟ فضیلت انسان کی عملی خصوصیات کی بنیاد پر ملتی، اس کے تقوی کی بنیاد پر ملتی، اس کے خلوص کی بنیاد پر اس کو فضیلت ملتی. تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت اس لیے عطا فرمائی کہ ایک تو 4000 سال تک کم و بیش نبوت کا سلسلہ ان کے اندر رہا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے. ایک تو یہ فضیلت. پھر اللہ رب العزت نے ان کو انعامات سے نوازا، بے شمار انعامات سے نوازا. یہ فضیلت. ایک تو انبیاء کی کثرت ایک ہی قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر انعامات کی بارش. تو اللہ رب العزت یاد دلا رہا ہے، یاد کرو نا کہ میں نے تم پر کتنا احسان کیا، تمہیں کتنی فضیلت دی، کہ دنیا میں کئی قومیں بستی تھیں اس وقت بھی. جب بنی اسرائیل کا دور تھا اس وقت بھی تو دنیا کے اندر کتنی قومیں بستی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں انبیاء مبعوث فرمائے اور انعامات کی بارش کی بنی اسرائیل کے اوپر. آگے سارے انعامات کا تذکرہ بھی آئے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہ ہو. پہلے یاد دلایا، پھر یاد دلایا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس آیات کی مختلف تفاسیر ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو پچھلی بات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اس کے بعد فوراً یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے. تو ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں جو فضیلت دی وہ تمہارے آباء و اجداد کو دی، وہ تمہارے آباء و اجداد کو، پچھلوں کو دی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلوں کی فضیلت کا صلہ تمہیں مل جائے. آخرت کے دن اس جان کے بدلے کوئی جان چھوڑی نہیں جائے گی، اور ان کی کوئی سفارش بھی تمہارے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ فضیلت انی فضلتکم، جو فضیلت تھی نا وہ تمہارے پچھلوں کو تھی، اور وہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے رہے. اب ان کے بدلے میں تمہیں چھوٹ نہیں ملے گی. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہاں پر ایک بات اور ہے کہ کیا کل بروز قیامت جو یہ آیت مبارکہ آئی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، تو کیا بروز قیامت شفاعت کا سلسلہ نہیں ہوگا؟ یہاں کیا مراد ہے؟ آیت مبارکہ ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہ دے گی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا. اور پھر فرمایا کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی. تو یہاں کیا مراد ہے؟ جبکہ سفارش اور شفاعت اس کا تذکرہ تو کئی قرآن کریم کی اور آیات مبارکہ کے اندر ملتا ہے، اور تواتر کے ساتھ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ شفاعت ہوگی. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے مقرب بندے شفاعت فرمائیں گے. حدیث مبارکہ کے مطابق ایک حافظ قرآن، باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ بھی شفاعت ہے نا، یہ سفارش ہے. تو پھر یہاں کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں مراد نفس سے مراد، انسان سے مراد وہ شخص ہے جس نے کفر کیا ہے. کافر کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. کافر کو اس بنیاد پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ اس کے پچھلے جو ہے وہ نیک تھے. کافر کو اس بنیاد پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ اس کے پچھلے بڑے فضیلت والے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سفارش چلے گی، گناہگار کی سفارش چلے گی، جس نے نیک اعمال زیادہ نہیں کیے ہوں گے، غفلت میں زندگی گزاری ہوگی، لیکن کلمہ گو ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کے لیے سفارش ہوگی، اس کے لیے شفاعت ہوگی. یہاں جو مراد ہے نفس مراد، نفس سے مراد کیا ہے؟ کافر. نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس سے مراد کیا ہے؟ کافر.
یعنی کافر کی سفارش نہیں ہوگی۔ اس کے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اب تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب اور یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اپنے اور انعامات یاد دلا رہا ہے، فرما رہا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے۔ فرعون ایک بادشاہی ٹائٹل کا نام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مصر میں رہتی تھی تو اس وقت جو بادشاہانہ نظام تھا اس میں جو بادشاہ تھا نا اس کا نام فرعون ہوتا تھا، یعنی بادشاہ کا جو ٹائٹل ہوتا تھا نا وہ ٹائٹل فرعون کہلاتا تھا۔ وہ جو جس کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا اس کا نام فرعون نہیں تھا، جو اس سیٹ پر بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا اس ٹائٹل کو فرعون کہتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا تمہیں فرعونیوں سے ہم نے نجات دی جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے۔ کیا عذاب دیتے تھے؟ یسبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو وہ قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں دو روایات ملتی ہیں کہ کیا وجہ تھی، کیوں قتل کر دیا جاتا تھا بچوں کو۔ ایک روایت یہ ملتی تھی کہ کچھ نجومیوں نے فرعون کو یہ کہا کہ بھائی بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، لہذا اس نے کیا حکم دیا، بھائی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، جو پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کثرت کے ساتھ اولاد ہونے لگی، اللہ رب العزت نے ان پر یہ انعام کیا کہ ان کے ہاں کثرت کے ساتھ اولاد ہونے لگی۔ تو فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ بھئی یہ جو کثرت کے ساتھ اولاد ہو رہی ہے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ابھی یہ اقلیت میں ہیں، کل کو یہ اکثریت میں ہو جائیں گے تو یہ دعویٰ بول دیں گے، لہذا کیا کرو ان کی نرینہ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دو تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے اندر ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ بھائی اگر اس طرح نرینہ اولاد قتل کرتے رہو گے تو تمہاری یہ جو رعایا ہے، تمہاری خدمت کرتی ہے، یہ تم سے ان لوگوں سے تم کام لیتے ہو، یہ کون کرے گا؟ پھر یہ تو ختم ہو جائیں گے چند دنوں کے بعد۔ لہٰذا اس کو عقل ہے، اچھا کیا کریں جی؟ پھر اس نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن قتل کرو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک دن جس دن چھوڑنا تھا اس دن حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دن چھوڑنا تھا اس دن حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس دن قتل کرنا تھا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب خدا کی قدرت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آ کر فرعون کو غرق کرنا تھا، اس کا تختہ الٹنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ذریعے اس کی نگہبانی فرمائی۔ وہ پورا ایک واقعہ ہے، فرعون کی بیوی نے اس کو پرورش کی، پالا پوسا بڑا کی۔ تو بہرحال تو یہاں تک اللہ رب العزت یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو کہ تمہارے ساتھ تو اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ فرعون تمہیں قتل کرنے پہ درپے تھا، میں نے تمہیں اس فرعون سے نجات دلائی۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ایک اور بات یاد دلائی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی قوم کو لے کر آخر کار یہاں سے جانے لگے، رخصت ہونے لگے۔ تو جب جانے لگے تو رات کے اندھیرے میں جانے لگے، صبح پھوٹ رہی تھی کہ وہ دریا سامنے آ گیا۔ اب اس دریا پر جب پہنچے، بحر قلزم یا قلزم، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی کہ بھئی اب کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آسا ہوا کرتا تھا، جنتی آسا،
چھڑی جس کو کہتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر ماری. حکم ہوا کہ اس کو دریا کے اندر مارو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں ماری تو 12 راستے بن گئے وہاں پر، 12 راستے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جو لوگ تھے وہ مختلف 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے تھی. پوری بنی اسرائیل قوم اسرائیل تھی، لیکن وہ قوم اسرائیل بھی 12 قبیلوں سے تعلق رکھتی تھی. تو 12 راستے بن گئے اور یہ لوگ یہاں سے اندر داخل ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے نکل گئے. یعنی وہ جو دیواریں بن گئی پانی کی، اب اللہ کی قدرت کہ وہ پانی کی دیواریں کھڑی ہوں گی بیچ میں اور بیچ میں راستہ بن گیا، تو پانی کے ارد گرد دیکھ بھی سکتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے یعنی بے خوف ہو کر وہاں سے نکل گئے. جیسے نکلے اس طرف تو فرعون نے بھی پیچھے سے دیکھا کہ بھی راستہ بنا ہوا ہے، کود گیا وہ بھی. اور جیسے ہی وہ کودا تو اللہ نے اس کو غرق کرنا تھا. جیسے وہ درمیان میں آیا تو اللہ رب العزت نے دریا کو حکم دیا، وہ چل پڑا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اس کے اندر غرق ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ تم اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے، فرعون کا لشکر تمہارے سر پر آ گیا. یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی چیز میں نے تمہارے لیے کی، یعنی دریا کے اندر راستے بنا دیے اور تمہیں وہاں سے نجات دی، اور فرعون کو وہاں پر تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے، تمہیں اس کو غرق کر دیا. کیسے نہ سمجھو؟ بھول گئے وہ بات، وہ انعام بھول گئے ہمارا. اب یہاں پر یہ بات ایک اور ہم ذہن نشین کر لیں کہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے نا کہ آج کے دور میں، سائنسی دور میں، ہر چیز کو عقل کے دائرے میں پرکھنے والے دور میں اور علت کے دور میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے ممکن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے دریا کے اندر 12 راستے کھل سکتے ہیں، اور دریا کا پانی بیچ میں یوں کھڑا ہو اور زمین کی راستہ کھل جائے اور انسان جا رہا ہو، عقل دنگ نہ رہ جائے، عقل دنگ نہ رہ جائے. بھائی پل نہیں بنائی آج کے دور کے اندر، چلو کنکریٹ ڈال کے پل بنا دیا جاتا ہے نا، اور جیسے کہیں کسی ملک، کچھ ملکوں کے اندر انڈر گراؤنڈ سمندر کے اندر سے بھی راستہ بنا لیے، وہ جی سرنگ بنا لی، تو اس کے لیے باقاعدہ کچھ راستہ بنایا نا. تو اس وقت تو کوئی راستہ باقاعدہ بنتا ہوا نظر آیا اور لمحے بھر کے اندر بنتا ہوا نظر آیا، فوج نظر آ رہی ہے، اور پھر لمحے بھر کے اندر وہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا. تو اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے. کیا کس نے؟ رب تعالیٰ نے. حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے. اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے. وسیلہ کس کو بنایا؟ ایک چھڑی کو، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بھی مار سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے نا، لیکن وسیلہ کس کو بنایا؟ چھڑی کو. اللہ نے وسیلہ بنایا باقاعدہ کہ یہ چھڑی ہے، اس کو مار، پھر یہ معاملہ ہوگا. بہرحال ہر چیز کو عقل کے پیرائے میں نہیں سوچنا چاہیے. کچھ چیزیں عقل سے ماورا ہوتی ہیں. اللہ کی قدرت کے اندر سب کچھ ممکن. پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. اب جب سب اتنے انعامات عطا کر دیے، سب کچھ کر دیا، تو قوم موسیٰ کو اللہ کے احکامات کی صورت میں کچھ دینا بھی تھا، یعنی کتاب دینی تھی، احکامات دینے تھے. تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم واقعی ظالم تھے. یعنی جیسے ہی اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ تورات عطا کرنے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا؟ اتنے انعامات ہیں بھائی، آنکھوں سے نظارہ کر چکے ہیں، سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کیا؟ پیچھے ایک شخص کے کہنے پر ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر. اللہ فرماتا ہے کہ تم بڑے ظالم، تم نے اتنا بڑا ظلم کیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اتنے ناشکروں کے لیے بھی کیا فرمایا؟ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر بھی معاف کر دیا. اتنے انعامات کی بارش کی، پھر بھی تم نے ظلم کیا، شرک کیا،
پھر بھی معاف کر دیا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کتاب کس لیے عطا کی؟ تاکہ تم اتنے نظارے دیکھنے کے بعد اب اللہ کے احکامات جب تمہیں ملے تو تم حق اور باطل میں فرق کر لو اور تم نجات پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ. پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، تم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ، ایک بچھڑے کی عبادت کر کے، بچھڑے کی پوجا کر کے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تم نے گناہ بہت بڑا کیا اتنے انعامات کے بعد. اب کیا کرو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور توبہ کیسے کرنا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، جنہوں نے شرک کیا نا ان کو قتل کرو. تم میں سے جنہوں نے شرک کیا وہ قتل کریں ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے شرک کیا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ گناہ کرنے کے عوض کسی کو قتل کرنا، تو یہاں جو قتل کرنے کا حکم دیا گیا وہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک شرک کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اپنے دین سے پھر گئے، اپنے دین سے پھر گئے. ہر چیز کا، ہر گناہ کا کوئی اور کفارہ ہو سکتا، لیکن شرک یا ارتداد یعنی اپنے دین سے پھر جانے کا کفارہ کیا ہے؟ سزائے موت. یعنی اس کو قتل کیا جائے گا جو اپنے دین سے پھر جائے گا. یہاں پر بسا اوقات لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی اپنے نفس کو قتل کرنا مراد ہو، اپنے آپ کو مارنا مراد ہو، عبادت اور ریاضت کرنا مراد ہو. یہ عام معاملات کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرک کرنا یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. تو شرک کرنے کی سزا کیا ہوگی؟ قتل. دین سے پھرنے کی سزا کیا ہوگی؟ قتل. اسی بنیاد پر جو دین سے پھر جانے والوں کے لیے شریعت جو قتل کا حکم دیتی ہے، سزائے موت کا حکم دیتی ہے، وہ اسی بنیاد پر دیتی ہے. پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. عجیب سی قوم تھی، انعامات نوازشیں اپنے سامنے دیکھتے تھے، پھر بھی بولتے تھے ہم یقین نہیں کریں گے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. ایک اور مطالبہ کر دیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا. یعنی دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے مر گئے. ایسی تجلی ان پر نازل ہوئی کہ وہ سارے کے سارے مر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہاری موت کے بعد ہمیں تمہیں زندہ کیا. اللہ رب العزت نے ان مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کیا، مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کیا. یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ جو بالکل موجود نہ ہونے کی صورت میں بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ مار کر زندہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ رب العزت نے بھی بار بار ان کی ناشکری پر ان کو سزا بھی دی، تنبیہ بھی کی، پھر ان پر رحم بھی فرمایا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پھر ایک اور چیز کا ارشاد فرمایا، اور ہم نے
تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا, بادل کو سایہ بنا دیا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ شرک کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دھتکار دیا, تو یہ چٹیل میدان میں پھر رہے تھے, مارے مارے پھر رہے تھے, ان کو سایہ نصیب نہیں ہو رہا تھا, عذاب کی صورت تھی. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اب ہم, کیونکہ چٹیل میدان ہے تو بادل ہم پر سایہ کیا ہوا ہے, تو یہ بھی انعام انہوں نے دیکھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا. تمہارے لیے کیا کیا؟ من و سلوہ نازل کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایک قدرتی شکر ہے, قدرتی شکر ہے جو ایک قسم کی بوٹی ہے, خاردار بوٹی, جڑی بوٹی ہوتی ہے نا خاردار, وہ شبنم کی مانند اس کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے. آسمان سے من و سلوہ نازل ہونا نا, تو نازل ہونے کا جو اظہار تھا وہ کیسے تھا کہ آسمان سے شبنم کی صورت میں خاردار جھاڑیوں کے اوپر, بوٹی کے اوپر وہ شبنم کی صورت میں شکر آ کر بیٹھ جاتی تھی, جم جاتی تھی, اور صبح یہ اٹھا کر اس کو کھا لیتے تھے. تو آسمان سے نازل ہوا, محنت جد و جہد کوئی کوشش نہیں کی, نہ فصل اگائی, نہ جانور پالے, کچھ نہیں کیا, بس آسمان سے وہ شبنم نازل ہوئی, صبح اٹھے تو وہ شکر کی صورت میں میسر آئی اور کھا لی. اور سلوہ کہتے ہیں ایک خاص بٹیر کو. سلوہ کس کو کہتے ہیں؟ جو وادی سینا کا ایک خاص پرندہ ہے. بٹیر جو ہے وادی سینا کا ایک خاص پرندہ ہے. اس خاص پرندے کو پر ان کو مسخر کر دیا کہ اس خاص پرندہ ان کو نظر آنے لگا اور یہ اس کا شکار کرتے تھے اور کھاتے پیتے. یعنی یہ جو آسمان سے من و سلوہ کا نازل ہونے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کر دی. کیا پیدا کر دی؟ آسانی پیدا کر دی کہ شکر کی صورت میں پودوں کے اوپر رات کو شبنم گرتی, یہ وہ کھا لیتے, اور پرندہ ان کو جھاڑیوں میں اور درختوں میں نظر آتا, یہ اس کا شکار کرتے اور وہ کھا لیتے. پھر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا, ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, اپنے ہی. اتنا سب کچھ ملنے کے بعد تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, سجدے سے اٹھنا نہیں چاہیے تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا, پھر بھی ناشکرے رہے. یہاں تک تذکرہ ان پر انعامات کا چلتا آ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 58 میں ایک شہر میں داخل ہونے کا تذکرہ آئے گا. وہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. آج کا درس یہی مکمل ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں یہاں بیٹھنا, اٹھنا, سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.